لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين شفيع المذنبين رحمة للعالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صلوات الشریف. سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر اس مجلس اعزا کے بانی مرزا شبر حسین صاحب مرحوم اور ان کے ان تمام متعلقین کے جو جوار رحمت پروردگار میں قیام پذیر ہیں ان کی ارواح کو ایثار فرما دیجیے. ایک بلند ترین صلوات ارشاد فرمائیے. بہت معروف اور مختصر سی آیہ کریمہ ان الدین عند اللہ الاسلام، جسے آج کی اس گفتگو کے لیے میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا. کچھ باتیں اس آیت کا جو انوائرمنٹ ہے اس کے حوالے سے عرض کرنا ہے. پروردگار عالم نے انسانی زندگی کے لیے جو وسیع اور ہماگیر قانون بنایا ہے اسی قانون کا نام ہے اسلام. ایک ایسا مبسوط قانون ہے اور ایک ایسا مبسوط نظام زندگی ہے کہ جس میں کہیں کوئی نقص نہیں ہے اور انسانی زندگی کے تمام مسائل کا حل اس کے دامن میں موجود ہے. یہ کوئی خطیبانہ فکر نہیں ہے اور نہ یہ کوئی ذاکری کا کوئی پہلو ہے کہ جسے میں ہوا میں بیان کر کے آگے نکل جاؤں، بلکہ جیسے جیسے دنیا اسلامی تعلیمات کا مطالعہ کرتی جا رہی ہے ویسے ویسے اسلام کے حقائق دنیا کے سامنے روشن ہوتے جا رہے ہیں. خداوند عالم نے نظام اسلام کی شکل میں زمین پر اپنا ایک منشور اتارا. توجہ رکھیے گا. اللہ نے انسان کی فلاح کے لیے اس دنیا میں اس کی سربلندی کے لیے زمین پر ایک منشور اتارا جسے آپ اسلام کہتے ہیں، جسے آپ قرآن کہتے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ قرآن اسلام کا سب سے مبسوط تعلیم کا ذریعہ ہے. یہ منشور جسے آپ اسلام کہتے ہیں یہ انسان کی فلاح کے لیے، انسان کی تربیت کے لیے بہترین
ایک منشور ہے کہ جو اللہ نے آسمان سے زمین پر اتارا، لیکن جب آپ غور کریں گے اس کائنات کی تخلیق پر تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ اللہ نے جو کچھ بھی اس کائنات میں انسان کے لیے خلق کیا، توجہ رکھیے گا، جو کچھ بھی اللہ نے اس کائنات میں انسان کے لیے خلق کیا اس سے انسان کا ایک تعلیمی رابطہ پیدا کیا۔ بات پہنچ جائے تو رد عمل کا اظہار کر دیجیے گا کہ ایک تعلیمی ربط پیدا کیا، اور وہ تعلیمی ربط اس لیے پیدا کیا کہ اللہ کا مطمع خالق کا مطمع نظر یہ تھا کہ تم جیسے جیسے میری نعمتوں پر غور کرتے چلے جاؤ گے ویسے ویسے تم میری بارگاہ میں قربت حاصل کرتے جاؤ گے۔ یہ جو نعمتیں ہیں زمین سے آسمان تک پھیلی ہوئی، ان میں کوئی ایک ایسی نعمت نہیں ہے کہ جس کا انسان سے ایک تعلیمی ربط نہ رکھا گیا ہو۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے۔ ہر مخلوق کا انسان سے ایک تعلیمی ربط پیدا کیا تاکہ انسان ان مخلوقات پہ غور کرے اور اپنی زندگی کی تزئین کرے، اپنی حیات کو منظم کرے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ میں آپ کے ذہنوں کو مرتب اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے 2-3 باتیں اور عرض کرنی ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ذہن تھوڑا سا آپ کا بالائی سطح پہ آ جائے تو میری بات آسانی سے پہنچ جائے گی۔ ایک اور صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ تو ہر مخلوق کا انسان کی زندگی سے ایک تعلیمی ربط پیدا کیا تاکہ انسان ان نعمتوں پر اور ان مخلوقات پر غور کرے اور وہ میری قربت حاصل کرے۔ توجہ رکھیے گا۔ اب مثال کے طور پر یہ مجلس ہے، مجلس برپا ہوتی ہے، اس مجلس کا ہماری زندگی سے ربط کیا ہے؟ اس ربط کو تلاش کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ مجلس برائے مجلس نہیں ہوتی۔ جس عزاخانے میں مجلس منعقد ہوتی ہے اور جو بانیان مجلس کا اہتمام کرتے ہیں ان کے ذہن میں بھی یہ خیال ہونا چاہیے کہ ہم کن بنیادوں پر اور کن عوامل کی بنیاد پر یہ مجلس منعقد کر رہے ہیں، اور جو حضرات اس مجلس میں شریک ہوتے ہیں انہیں بھی اپنے اور اس مجلس کے درمیان ربط تلاش کرنا چاہیے۔ میری بات کو ضائع مت کیجیے گا۔ میں نے ایک فکری بات عرض کی ہے اور میں کسی پہ تنقید کرنے کا عادی بھی نہیں ہوں۔ جب تک اپنے اور اس مجلس کے درمیان کا رابطہ ہماری سمجھ میں نہیں آئے گا یہ مجلسیں ہوتی رہیں گی اور ہماری زندگی سمت سے بے سمت چلتی رہے گی۔ ہماری زندگی کو ایک سمت عطا کرنے کا نام مجلس ہے، ہماری زندگی کو ایک رخ عطا کرنے کا نام یہ ذکر حسین ہے، اور یہ ذکر حسین بذات خود ایک مدرسہ ہے، یہ ذکر حسین بذات خود ایک درسگاہ ہے کہ جہاں انسان کے ایک ایک گوشے کی اصلاح کی جاتی ہے، انسان کے ایک ایک پہلو کی اصلاح کی جاتی ہے۔ توجہ رکھیے گا۔ اب مجھے جو بات عرض کرنا تھی جس کے لیے میں نے آپ کے ذہن کو مرتب کیا کہ ابھی برادر عزیز القدر جناب اشفاق صاحب نے مرثیہ پڑھا، اور کیا اچھا مرثیہ پڑھا انہوں نے۔ عظیم آباد کی سرزمین تخلیق مرثیہ اور فروغ مرثیہ دونوں کے لیے پہچانی جاتی ہے، یعنی مرثیہ کہنے والوں کے حوالے سے بھی اور مرثیہ پڑھنے والوں کے حوالے سے بھی، یعنی تخلیق مرثیہ اور فروغ مرثیہ دونوں کے اعتبار سے یہ سرزمین پہچانی جاتی ہے۔ مرثیہ پڑھنے والے مجلسوں میں مرثیہ پڑھ کے چلے جاتے ہیں مگر ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ مرثیے کا مجلس سے ربط کیا ہے، مرثیے کا ادبی اور علمی اور رسائی جو تعلق ہے وہ کیا ہے۔ اور میں تو کہتے کہتے تھک گیا کہ برائے کرم اگر مرثیے کی روایت اس سرزمین پر قائم ہے تو صرف مرثیہ برائے مرثیہ مت پڑھیے، اس کی آبرو کا بھی خیال رکھیے۔
اس کی آبرو کا بھی خیال رکھیے، اس لیے کہ مرثیہ پڑھنے والے جب ایک ایک مصرعے کو پامال کرتے ہیں تو جنہیں مرثیہ معلوم ہے ان کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی، ان کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی۔ صحیح تلفظ نہیں ہے، صحیح اضافت نہیں ہے، ایک مصرع بھی اپنے آہنگ میں نہیں پڑھا جاتا۔ تو اس سے قبل کہ مرثیے کی آبرو پامال ہو جائے بند کر دیجئے مرثیہ پڑھنا، بند کر دیجئے۔ اور اگر پڑھنے کا شوق ہے پڑھیے، بہت اچھی بات ہے کہ کم سے کم اس سرزمین پر یہ روایت قائم تو ہے کہ مرثیہ مجلس سے پہلے پیشخوانی کے طور پر پڑھا جاتا ہے، تو اگر پڑھنے کا شوق ہے تو مشق کیجئے۔ اور کمال مرثیہ خوانی یہ ہے کہ جتنی دیر آپ مرثیہ پڑھتے رہیں ایک زیر و زبر کی غلطی نہ ہو، ایک اضافت کی غلطی نہ ہو، ہر مصرع اپنے آہنگ میں آپ کی زبان سے نکلے، تب تو مرثیہ پڑھنے کا لطف ہے۔ ورنہ جو بیٹھ کر سنتے ہیں مرثیہ پڑھنے والوں، میں دیکھیں تنقید نہیں کر رہا ہوں، میں ایک اصلاحی بات عرض کر رہا ہوں۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ میں ایک اصلاحی بات عرض کر رہا ہوں، جتنی پرانی انسانی زندگی کی تاریخ ہے اتنی ہی پرانی مرثیے کی تاریخ ہے۔ جس دن جناب آدم اور ان کے بیٹے اس دنیا میں تشریف لائے اور جس دن قابیل کے ہاتھوں حابیل کا قتل ہوا، اسی دن سے مرثیہ شروع ہو گیا۔ آپ کیا سن رہے ہیں؟ اسی دن سے مرثیہ شروع ہو گیا۔ حابیل کی موت پر تاریخ انسانیت کا پہلا مرثیہ جناب آدم نے پڑھا۔ اب اس مرثیے کو آپ کتابوں میں تلاش کیجئے، اس کے 2 جز ہیں، اس مرثیے کے 2 جز ہیں۔ ایک تو بیان ہے، ظاہر ہے کہ بیٹے کی موت پر باپ کے جو قلب کی کیفیت ہوتی ہے، جناب آدم نے اس مرثیے میں اپنے قلب کی کیفیت کو بیان کیا اور اپنے بیٹے کی جدائی پر رنج و غم کا اظہار کیا۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ جناب آدم نے یہ کمال بھی کیا کہ اپنے رنج و غم میں ظالم کی مذمت کو ملا کر، اپنے رنج و غم میں ظالم کی مذمت کو ملا کر یہ بات پہلے ہی دن آشکار کر دی تھی کہ مرثیہ صرف رونے رلانے کی چیز نہیں ہے، ظالم کے خلاف آواز احتجاج بلند کرنے کا نام مرثیہ ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ مرثیہ صرف رونے رلانے کی چیز نہیں ہے، ظالم کے خلاف آواز احتجاج بلند کرنے کا نام مرثیہ ہے۔ اب دیکھیے کہ مرثیہ لکھنے والوں نے، اب میں اس متنازع موضوع میں نہیں جانا چاہتا کہ جو ابھی حالیہ یہ ایک شوشہ نکلا ہے اور اس پر میں نہیں جانا چاہتا، لیکن ایک بات تو ضرور کہوں گا، ایک بات ضرور کہوں گا۔ ایک ہے قدیم مرثیہ اور ایک ہے جدید مرثیہ۔ قدیم مرثیے کے بانی انیس و دبیر ہیں اور انہوں نے جس بام عروج پر مرثیوں کو پہنچایا اس کے آگے تصور نہیں کیا جا سکتا، لیکن سوائے علم معصوم کے کسی کا علم حرف آخر نہیں ہو سکتا۔ توجہ رکھیے گا، میری بات کو ضائع مت کیجیے گا۔ یہ موضوع، اس طرح کے موضوعات مجلسوں میں نہیں اٹھائے جاتے، مگر میں نے عمدن اٹھایا ہے اور مجھے معلوم تھا کہ آپ لوگ یہاں آنے والے ہیں، اس لیے میں نے چاہا کہ کچھ علمی گفتگو آپ کے حوالے کی جائے۔ انیس و دبیر نے مرثیے کو جس بام عروج پر پہنچایا وہ اس کی معراج ہے، لیکن میں نے عرض کیا کہ سوائے علم معصوم کے کسی کا علم حرف آخر نہیں ہو سکتا۔ بہت مرثیے لکھے، بہت مرثیے کہے، لیکن کچھ نہ کچھ تو کمی رہ گئی۔ حیرت مت کیجیے گا، ابھی میں کمی بتاؤں گا تو آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ کچھ نہ کچھ تو کمی رہ گئی۔ جنہوں نے نہیں پڑھا ہے وہ پڑھ لیں اور جا کے تجزیہ کریں۔ ایک ہے قدیم مرثیہ جس کو انیس و دبیر نے بام عروج پر پہنچایا، اور ایک ہے جدید مرثیہ جس کو کبھی شاد نے، کبھی جوش نے، کبھی جمیل مظہری نے، کبھی نسیم امروہوی نے آگے بڑھایا۔ دونوں میں فرق ہے۔ انیس و دبیر نے صرف منظر نگاری کی ہے، قوم کو کوئی پیغام نہیں دیا۔ پڑھ لیجئے گا مرثیہ،
صرف منظر نگاری کی ہے، صرف تعریف کی ہے، کبھی شمشیر کی تعریف، کبھی گھوڑے کی تعریف، کبھی رخصت، تو کبھی سراپا، کبھی چہرہ، کبھی اپنے خانوادے کی تعریف، لیکن ایک مصرع بھی پیغام کے طور پر نہیں آیا، ایک مصرع بھی میسج کے طور پر نہیں آیا۔ لیکن کمال کیا ہے جدید مرثیہ خوانوں نے کہ جنہوں نے صرف مرثیہ برائے مرثیہ نہیں کہا، بلکہ قوم کو پیغام دیا، قوم کو میسج دیا، اور یہ بتایا کہ قیام امام حسین اور شہادت امام حسین کے معنی کیا ہیں۔ ابھی میں ایک بند پڑھوں گا، آپ کی سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ فرق کیوں پیدا ہوا، یہ فرق آیا کہاں سے، اور یہ فرق کسی نے پہچانا کیسے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ نمک خان تکلم فصاحت میری تو اپنی تعریف ہے، پڑھ ڈالیے آپ ہر مرثیے کو۔ لیکن جب جوش نے قلم اٹھایا تو کیا کہا، کیا فرمایا کہ کربلا ایک تزلزل ہے محیط دورہ۔ محسوس کیجئے گا، کربلا ایک تزلزل ہے۔ تزلزل کے معنی کیا ہوئے؟ یعنی اگر زندگی پر جمود طاری ہو گیا تو کربلا سمجھ میں نہیں آئے گی۔ بڑی خاموشی سے آپ نے یہ فقرہ میرا سن لیا۔ کربلا ایک تزلزل ہے محیط دوراں۔ آپ نے اگر اپنی زندگی پر جمود طاری کر لیا اور آپ کی زندگی حرکت مسلسل سے آگے نہ بڑھی اور آپ نے اپنی زندگی میں کوئی ترقی نہ کی تو کربلا سمجھ میں نہ آئے گی۔ کربلا نام ہے انسان کی ذہنی ترقی کا۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ کربلا ایک تزلزل ہے محیط دورہ۔ محیط دورہ کیا مطلب ہوا اس کا؟ یعنی آپ مسلسل سفر کر رہے ہیں زندگی میں، تو اگر کل کا دن آج کے دن سے بہتر نہیں ہے آپ کا تو آپ نے گویا کربلا کو نہیں سمجھا۔ ذہنی ترقی ضروری ہے، فکری ترقی ضروری ہے، شعوری ترقی ضروری ہے۔ آج جتنا شعور کا پیمانہ ہے کل اس سے بہتر ہونا چاہیے، آج جتنا عقل کا پیمانہ ہے اس سے بہتر کل ہونا چاہیے۔ تو کربلا ایک تزلزل ہے محیط دوراں۔ کربلا طبل پہ ہے ضربت آواز اذاں۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ کربلا طبل پہ ہے ضربت آواز اذاں، یعنی اگر آپ کا وجود دوسروں کو متوجہ کرنے کے لائق نہ رہا، توجہ رکھیے گا باب نظر، میری بات کو ضائع مت کیجیے گا، میں بہت محنت سے مصروں کا تجزیہ کر رہا ہوں۔ اگر آپ کا وجود دوسروں کو اپنی جانب متوجہ نہ کر سکا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کربلا کو نہیں سمجھا۔ کربلا طبل پہ ہے ضربت آواز اذاں۔ کربلا ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ کربلا خرمن سرمایہ پہ، اب دیکھیے جو بات میں نے کہی کہ میسج دیا ہے، پیغام دیا، کربلا خرمن سرمایہ پہ ہے برق تپاں۔ کربلا خرمن سرمایہ پہ ہے برق تپاں، اور کربلا جرت انکار ہے پیش سلطان۔ اب یہ پیغام نہیں تو اور کیا ہے کہ اگر ظالم کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، کربلا تمہیں پیغام دیتی ہے کہ اگر تم نے کربلا کو سمجھ لیا ہے تو ظالم کے سامنے مستعد ہو کر سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہو جاؤ اور اس کے اختتام کا سامان فراہم کرو۔ کربلا جرت انکار ہے پیش سلطان، اور بیت میں تو قیامت ہی کر دی جوش نے کہ فکر حق سوز یہاں کاشت نہیں کر سکتی، کربلا تاج کو برداشت نہیں کر سکتی۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ اچھا یہ بات کیوں کہی کہ کربلا تاج کو برداشت نہیں کر سکتی؟ یہ بات ذہن میں جوش میں کیوں آئی؟ اب بات آئی ہے تو اسی سلسلے سے گفتگو کرتا ہوں۔ دیکھیے طاقت کے کچھ پیمانے ہوتے ہیں، طاقت کے، اب اس لفظ کی تشریح میں مجھے خاکہ مرتب کرنا پڑے گا آپ کے لیے۔ فکر حق سوز، فکر حق سوز
یہاں کاشت نہیں کر سکتی، یعنی کھیتی نہیں کر سکتی۔ جو فکر حق کے خلاف ہو وہ کھیتی نہیں کر سکتی۔ کربلا میں فکر حق سوز اپنی کاشت نہیں کر سکتی، کیوں؟ اس لیے کہ کربلا تاج کو نہیں برداشت کرتی۔ کربلا تاج کو، اب اسی کی تشریح کے لیے میں نے خاکہ مرتب کیا۔ طاقت کے پیمانے کچھ ہوتے ہیں، توجہ رکھیے گا۔ کبھی طاقت بازوؤں کی پھڑکتی ہوئی مچھلیوں سے ظاہر ہوتی ہے، یہ تو جسمانی طاقت ہو گئی کہ جتنا آپ کے بازوؤں میں زور ہے اتنا ہی آپ طاقت کا مظاہرہ کریں گے۔ تو ایک طاقت تو وہ ہو گئی جو بازوؤں کی پھڑکتی ہوئی مچھلیوں سے ظاہر ہوتی ہے، لیکن ایک طاقت وہ ہوتی ہے جو فکر میں ہوتی ہے۔ میری بات کو ضائع مت کیجیے گا۔ ایک طاقت فکر میں ہوتی ہے، ایک طاقت شعور میں ہوتی ہے، ایک طاقت انسان کی قوت ادراک میں ہوتی ہے۔ بازوؤں کی طاقت تو کمزور ہو جاتی ہے ایک منزل پہ جا کر، لیکن جو طاقت فکر میں ہوتی ہے، جو طاقت شعور میں ہوتی ہے، جو طاقت قوت فیصلہ میں ہوتی ہے، وہ طاقت صدیوں پر محیط ہو جاتی ہے۔ ابھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، جو طاقت قوت ادراک اور قوت فیصلہ میں ہوتی ہے وہ طاقت صدیوں پر محیط ہو جاتی ہے۔ جن کے پاس اسلحے کی طاقت تھی، توجہ فرمائیے گا، فکر حق سو، میں بار بار یہ بیت دہرا رہا ہوں تاکہ میری بات آسان ہو جائے۔ فکر حق سوز یہاں کاشت نہیں کر سکتی، کربلا تاج کو برداشت نہیں، کیوں نہیں برداشت کر سکتی؟ جن کے پاس اسلحے کی طاقت تھی، جن کے پاس افراد کی عددی قوت تھی، جو شام کے تخت پر بحیثیت شہنشاہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے اپنی طاقت کے زور پر، توجہ رکھیے گا، انہوں نے اپنی طاقت کے زور پر عالم اسلام کی قوت احساس بھی سلب کی۔ نہیں پہنچی بات۔ جو شام کے تخت پر بیٹھے ہوئے تھے، جو اپنے آپ کو اسلامی مملکت کا شہنشاہ کہہ رہے تھے، انہوں نے اپنی ظاہری قوت کی بنیاد پر عالم اسلام کی قوت احساس بھی سلب کر لی، یعنی مسلمان کے فکر پر اپنی شہنشاہیت کا پہرا لگا دیا کہ تم کچھ سوچ نہیں سکتے۔ اور جب فکر پر پہرا لگ گیا تو اس کا لازمہ یہ ہوا کہ قوت اظہار بھی، قوت اظہار، اب میں لفظ بدل دوں تو شاید آسانی سے سمجھ میں آ جائے، جب فکر پر پہرا لگ گیا تو احتجاج کی قوت بھی اپنے آپ ختم ہو گئی۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ ایک آدمی جب کسی مسائل کے بارے میں سوچے گا ہی نہیں تو اس کے اندر مثبت یا منفی خیالات یا قوت کہاں سے پیدا ہوگی؟ تو اس شہنشاہیت نے اپنی قوت، اپنی طاقت، اپنے سرمائے اور اپنی شہنشاہیت کی بنیاد پر عالم اسلام کی فکر پر پہرا لگا دیا، اور اس پہرے کا قہری نتیجہ یہ ہوا کہ جو قوت احتجاج تھی وہ ختم ہو گئی۔ اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ یہ قوت احساس کے مر جانے اور جرأت اظہار یعنی قوت احتجاج کے مفقود ہو جانے کا نتیجہ تھا کہ ایک شہنشاہ نے جمعے کی نماز بدھ کو پڑھائی، ایک شہنشاہ نے جمعے کی نماز بدھ کو پڑھائی اور مسلمانوں نے پڑھی اور کسی نے احتجاج نہ کیا۔ ارے کہاں ہیں آپ؟ کسی نے احتجاج نہ کیا، سب نے پڑھ لیا اور شہنشاہ کے عمل پہ سب راضی ہو گئے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسلمان کی فکر پر شہنشاہیت کا اتنا سخت پہرا تھا کہ جب وہ کسی اسلامی مسئلے میں سوچ نہیں سکتا تھا تو وہ اپنا احتجاج کیسے درج کرتا؟ اگر حسین نہ ہوتے
اور کربلا نہ ہوتی تو یہ احتجاج کہاں سے پیدا ہوتا؟ یہ تو امام حسین کا کمال تھا کہ اپنی فکر کی طاقت سے، اپنے شعور کی طاقت سے، اپنی قوت ادراک کی طاقت سے کربلا میں مسلمانوں کے ذہن کو اتنا بیدار کر دیا کہ جو باتیں واقع کربلا سے پہلے فکر کے مر جانے اور احتجاج کی قوت کے ختم ہو جانے سے پیدا ہو گئی تھی، پھر وہ کربلا کے بعد پیدا نہ ہو سکی۔ پھر کوئی مسلمان جمعے کی نماز کربلا کے بعد بدھ کو نہ پڑھ سکا۔ اب بتائیے کہ جوش نے کیا غلط کہا تھا کہ فکر حق سوز یہاں کاشت نہیں کر سکتی، کربلا تاج کو برداشت نہیں کر سکتی۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ ایک اور بلند ترین صلوات ارشاد قوت احساس بھی پیدا کر دی اور قوت احتجاج بھی پیدا کی۔ آج ایک ذرا سا ایک کہیں کوئی شوشہ چھوڑ دے، آج اسلام کے کسی پہلو کو بنیاد بنا کر آپ دیکھیے پوری دنیا میں مسلمان سراپا احتجاج بن جاتا ہے۔ یہ قوت احتجاج آئی کہاں سے؟ یہ کس کی دین ہے؟ اب میں ایک جملہ کہوں ارباب نظر، یہ جملہ کوئی تنقید نہیں ہے اور تبرہ بھی نہیں ہے، جنہوں نے تاریخ پڑھی ہے وہ میری بات کی تائید کریں گے کہ مسلمانوں میں فکر کی معراج اور احتجاج کی قوت خلافت راشدہ کی دین نہیں ہے۔ یہ فکر کی معراج اور یہ احتجاج کی قوت یہ کربلا کی دین ہے کہ آج اگر عالم اسلام پر کوئی انگلی اٹھاتا ہے تو مسلمان سراپا احتجاج بن جاتا ہے۔ اب بتائیے کہ اگر حسین نہ ہوتے تو اسلام کس منزل پہ ہوتا؟ شریعت کس مقام پہ جاتی کہ جہاں ایک معمولی سا کارٹون بنا دیا جائے یا شریعت کے کسی مسئلے پر رد و بدل کی نوبت آ جائے تو مسلمان سراپا احتجاج بن جاتا ہے۔ مگر کربلا سے پہلے یہ نہیں تھا۔ صبح کی نماز 2 کے بجائے 4 پڑھا دی گئی اور یہ بھی کہا گیا کہ اگر تشفی نہ ہوئی ہو تو میں اور پڑھا دوں، اگر تشفی نہ ہوئی ہو تو میں اور پڑھا دوں۔ یہ پڑھانے والے کسی مسلمان کے نفس کو تشفی دیں گے کہ جنہیں خود تشفی کی ضرورت ہو، جنہیں خود اصلاح کی ضرورت ہو، وہ مسلمانوں کے مجمع سے خطاب کر کے یہ کہے کہ اگر تشفی نہ ہوئی ہو تو میں اور پڑھا دوں۔ میں کہوں گا کہ اگر تشفی چاہتے ہو کہ تمہارے نفس کو تشفی ہو جائے تو نماز نہ پڑھو، فقط حسین کے سجدہ آخر کو دیکھ لو اور اس سجدہ آخر کی کیفیت کو دیکھ لو تو تم کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اضطراب کسے کہتے ہیں اور اطمینان کس چیز کا نام ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ ایک اور بلند ترین صلوات ارشاد فرمائیے۔ احباب کرم، ان مجلسوں کی افادیت، ان مجلسوں کی حفاظت کیجئے، آزاداری کی حفاظت کیجئے۔ وہ شکل نظر آئے کہ جو تعزیت کی شکل ہوتی ہے۔ ہمارے باپ کا انتقال ہو جائے تو ہم تصنع سے نہیں روتے، ہم سیٹنگ کر کے ماتم نہیں کرتے، ہم اسٹوڈیو میں جا کے اپنا بینڈ ریکارڈ نہیں کراتے۔ میں غلط کہہ رہا ہوں تو ٹوک دیجئے گا۔ اب تو موبائل کھولنے کا دل بھی نہیں چاہتا کہ جہاں دیکھیے وہاں ڈیک بج رہا ہے اور صاحب وہ اسٹوڈیو میں ایک خاص دھن کے اوپر اور ایک خاص لئے کے ساتھ اور ایک خاص دھن کے ساتھ نوحے پیش کیے جا رہے ہیں۔ اب ان سے پوچھئے کہ ابا مر جائیں گے، والدہ کا انتقال ہو جائے گا تو کیا اسی سیٹنگ کے ساتھ رو گے؟ توجہ رکھیے گا، نہیں،
امام حسین کے غم کو محسوس کرنے کے لیے فقط امام حسین کا نام کافی ہے، صرف نام کافی ہے. نام لے لیجئے. اور آپ نے سماج اور معاشرے میں ایسے افراد دیکھے ہوں گے کہ جن کے سامنے صرف نام آ جائے، چاہے ولادت کا دن ہو یا شہادت کا دن ہو، ان کا دل تڑپ جاتا تھا، ان کا دل تڑپ جاتا تھا. ولادت کے دن بھی رونے لگتے تھے. وہ کیوں؟ اس لیے کہ اس نام میں کیفیت وہ ہے، اس نام کی کیفیت یہ ہے. اس نام میں اتنی قربانی کا عظیم الشان مرقع ہے یہ نام، کہ جہاں قربانیوں کا ایک ناتمام سلسلہ ہے. اور اگر میں یہ کہوں کہ کل سے زیادہ حسین آج مظلوم ہے تو برا نہ مانیے گا. صلوات پڑھیے محمد. ایک اور بلند ترین صلوات ارشاد. اب ایک پہلو آپ کی خدمت میں عرض کروں، ایک پہلو آپ کی خدمت میں عرض کروں. اقیموا الصلاۃ کیا معنی ہوئے اس کے؟ نماز پڑھو نہیں، قائم کرو. نماز قائم کرو. یہ مطالبہ کس کا ہے؟ اللہ کا. اکیلے نہ آنا ہماری بارگاہ میں. تمہارا اکیلے ہماری بارگاہ میں آنا ہم کو پسند نہیں ہے. آؤ اپنے بچوں کو بھی لے کے آؤ، اپنے بھائیوں کو بھی لے کے آؤ، اپنے پڑوسیوں کو بھی لے کے آؤ، اپنے ہمسایوں کو بھی لے کر آؤ. اگر تم نے ذاتی طور پر تہذیب بندگی سیکھ لی تو کیا سیکھا؟ توجہ رکھیے گا. اگر تم نے فقط اپنی ذات تک تہذیب بندگی کو محدود رکھا تو کیا کمال کیا؟ کمال تو یہ ہے کہ اگر تم تہذیب بندگی سیکھ گئے ہو تو وہی تہذیب بچوں کو سکھاؤ، بھائیوں کو سکھاؤ، ہمسایوں کو سکھاؤ، محلے والوں کو سکھاؤ. اقیموا الصلاۃ کا یہی فلسفہ ہے کہ اکیلے مت آنا. اور دیکھیں نماز جماعت کے ساتھ وارد ہوئی ہے، فرادہ کی تو آپ کو مہلت دے دی گئی ہے. اقیموا الصلاۃ کے معنی ہی یہی ہے کہ جماعت کے ساتھ پڑھو، جماعت کے ساتھ پڑھو. تو نماز میں اقیموا الصلاۃ کہا، لیکن انسان سے یہ مطالبہ کیا، توجہ رکھیے گا، انسان سے یہ مطالبہ کیا کہ اگر تم نے راہ حق کا تعین کر لیا ہے، توجہ فرمائیے گا، اگر تم نے راہ حق کا انتخاب کر لیا ہے تو دیکھو راہ حق پہ اکیلے نہ چلنا، راہ حق پر اکیلے نہ چلنا. جب تم چل پڑے تو اب جدھر جدھر سے گزرنا راہ حق کی تعبیر و تشریح کو اس طرح سے پیش کرتے جانا کہ لوگ تمہارے ساتھ آتے جائیں. یعنی اگر تم نے راہ حق میں قیام کیا ہے، راہ حق میں جہاد کا تہیہ کر لیا ہے اور معاشرے کی اصلاح پر قدم اٹھایا ہے تو دیکھو اکیلے مت چلنا. راہ میں جو ملتا جائے اس کے سامنے حق کی تعبیر و تشریح پیش کرتے جانا. توجہ رکھیے گا، میں ایک اہم بات عرض کر رہا ہوں. وہ انسان جو اپنے گھر سے راہ حق کا تعین کر کے نکلا تو بظاہر وہ اکیلا تھا. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ بچے تھے، اس کے ساتھ خواتین تھی، گھر کے افراد تھے، لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ جیسے جیسے یہ قافلہ اپنی منزلوں کو طے کرتا رہا ویسے ویسے راہ میں جو جو ملا اس کے سامنے حق کی تعبیر و تشریح پیش کرتے چلے گئے. توجہ رکھیے گا. اور اس کی کئی مثالیں ہیں. وہ ظہیرقین کہ جو صف اغیار میں زندگی گزار رہے تھے، حضرت نے انہیں حق کا آئینہ دکھایا، انہیں حق کی تعلیم دی اور فرمایا کہ اگر اب تک صف اغیار میں زندگی گزار رہے تھے تو میں سمجھتا ہوں کہ تم زندگی گزارتے گزارتے تھک گئے ہوگے، تو آؤ میں نے تمہارے لیے خیمہ آگہی نصب کر دیا ہے، آؤ اس میں استراحت کر لو، آرام کر لو. آگے بڑھے تو عیسائیت کے مسخ شدہ نظام سے وہب قلبی کو نکالا.
اور کہا کہ عیسائیت کے مسخ شدہ نظام میں رہتے رہتے تمہاری فکر تھک گئی ہوگی، تو آؤ میں نے تمہارے لیے مسند شہادت بچھا دی ہے، آؤ اس پر استراحت کرو۔ اور آگے بڑھے، صفے باطل سے حر کو نکال کے لائے، توجہ رکھیے گا، صفے باطل سے حر کو نکال کے لائے، اور جب یہ مدینے سے کربلا پہنچے تو اتنے معتبر ترین افراد کا اجتماع لے کے پہنچے۔ اکیلے چلے تھے لیکن اتنے معتبر ترین افراد کا اجتماع لے کے پہنچے۔ میں نے معتبر کا لفظ اسی لیے پڑھا کہ مجھے آپ کی خدمت میں 2 مصرعے پیش کرنا ہے۔ توجہ رکھ، صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ معتبر ترین اسی لیے کہا، کیوں؟ اس لیے کہ انہی مصروں سے ان کا اعتبار سمجھ میں آئے گا کہ بجھے چراغ تو خیمے سے تیرگی نکلی، بجھے چراغ تو خیمے سے تیرگی نکلی، وہ روشنی تھی جو بیٹھی رہی حسین کے ساتھ۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ مجھے چراغ تو خیمے سے تیرگی نکلی، وہ روشنی تھی، وہ روشنی کہاں ہے؟ اپنے اپنے نفوس کا جائزہ لیجئے، اپنا اپنا محاسبہ کیجئے، توجہ رکھیے گا، اپنا اپنا محاسبہ کیجئے، اپنے نفوس کا جائزہ لیجئے کہ وہ روشنی جو چراغوں کو بجھانے کے بعد بھی معدوم نہ ہوئی، جو چراغوں کے بجھ جانے کے بعد بھی اس کی لو کم نہ ہوئی، اگر وہ روشنی نہ صحیح اس روشنی کا ایک شمع بھی ہمارے اندر آ جائے تو ہماری زندگی میں انقلاب برپا ہو جائے۔ بس میں نے تمام کر دی، اس گفتگو کو تمام کر دیا، آپ کی بہت سماع خراشی کی، آپ کا شکریہ۔ ارباب کرم، جب تک مقاصد سمجھ میں نہیں آئیں گے زندگی کا عنوان بھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ زندگی کا مقصد سمجھا جائے، زندگی کا ہدف معین کیا جائے۔ زندگی اگر سمت سے بے سمت ہو جائے تو اس کا نام زندگی نہیں ہے۔ ہر انسان، توجہ رکھیے گا، میں آخری جملہ کہہ رہا ہوں اس گفتگو کا، ہر انسان اللہ کا بنایا ہوا ایک منصوبہ ہے۔ اگر یہ جملہ یاد رہ جائے تو جا کر گھر پہ غور کیجئے گا کہ میں نے کیا عرض کیا ہے۔ ہر انسان بذات خود اللہ کا بنایا ہوا ایک منصوبہ ہے، اور اس منصوبے میں اللہ نے اپنے حساب سے جو چیزیں رکھی ہیں، خالق انہی کی بنیاد سے ہر انسان سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ میری توقعات پر پورے اترو، میری توقعات پر پورے اترو۔ ہم نے تمہیں ایک منصوبے کے تحت پیدا کیا ہے، تم میرا منصوبہ ہو، اور جو اس منصوبے کو پورا کر لیتے ہیں وہ محرم اسرار الہی بن جاتے ہیں۔ توجہ رکھیے گا، اور جو اس منصوبے کو پورا نہیں کر پاتے اور مشیت کے مطمع نظر کو سمجھ نہیں پاتے، ان کی زندگی سمت سے بے سمت ہو جاتی ہے، ذلتوں کا شکار ہو جاتی ہے۔ ارباب نظر، ایک لمحے کے توقف میں حر نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہلاکت کسے کہتے ہیں اور شہادت کس کا نام ہے۔ توجہ رکھیے گا، ایک لمحے کے توقف میں حر نے فیصلہ کیا کہ ہلاکت کی طرف جانا ہے، شہادت کی طرف جانا ہے، اور امام کہتے رہے میں تیری جنت کا ضامن ہوں، میں تیری جنت کا ضامن ہوں، مگر وہ کہتا رہا کہ جنت تو میں نے دیکھی نہیں، مگر میرے سامنے ملک رہ موجود ہے۔ اور امام کہتے رہے جنت نہیں دیکھی تو کیا ہوا، جوانان جنت تو تمہارے سامنے کھڑا ہوا ہے، میں تمہارے جنت کا ضامن ہوتا ہوں، مگر اس نے کہا کہ نہیں، مجھے تو ملک رہ چاہیے۔ نتیجہ کیا ہوا، فکر سمت سے بے سمت ہوئی تو لعنت کا مستحق بن گیا، اور جب فکر اپنی منزل پر آ گئی، راہ حق کو عبور کرتے ہوئے، تو حر خالی حر نہ رہا، حضرت حر بن گیا۔ توجہ رکھیے گا، حر نہ رہا، حضرت حر بن گیا، اور حر علیہ السلام ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنی زندگی کے ہدف کو سمجھا، اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھا، اور اپنے زندگی کے مقصد پر اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ یاد رکھیے گا، کبھی مقصد زندگی پہ قربان ہو جاتا ہے، کبھی زندگی مقصد پہ قربان ہوتی ہے۔ جہاں مقصد زندگی پہ قربان ہو جاتا ہے وہاں زندگی بھی تباہ ہو جاتی ہے، مقصد بھی تباہ ہو جاتا ہے، لیکن جہاں زندگی مقصد کو بچانے
پانے کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیتی ہے، وہاں مقصد بھی تاابت قائم رہتا ہے اور زندگی بھی تاابت قائم رہتی ہے۔ قربان ہونے والا زندہ جاوید ہو جاتا ہے اور مقصد اس کی کامیابی کا اعلان کرتا ہے۔ بس ارباب نظر، میں نے بہت آپ کی سماع خراشی کی اور آپ کا وقت لے لیا، آپ کی زحمتوں کا شکریہ۔ یہ مجلس ہر سال ہوتی ہے اور بڑے اہتمام سے ہوتی ہے، اور اب یہ باب مصائب ہے، اور اب باب مصائب میں کس کا ذکر کروں؟ اس ماں کا کروں کہ جو حسین کی ولادت کے دن سے بے قرار تھی۔ اللہ اکبر، میں نے جملہ کہا، میں نے ایک بات کہی، نہیں میں نے یہ غلط کہا، میں اس کی اصلاح کر رہا ہوں۔ قبل ولادت سے بے قرار تھی، جس دن سے حسین شکم مادر میں آئے، اللہ اکبر، اس دن سے زہرا بے قرار، جس دن سے حسین شکم مادر میں آئے اس دن سے زہرا بے قرار۔ اور جب فرماتی تھی ابو الحسن، کبھی باپ سے کہتی تھی، کبھی شوہر سے کہتی تھی، تو باپ بھی تسلی دیتا تھا، شوہر بھی تسلی دیتا تھا۔ توجہ رکھیے گا، بچہ دنیا میں آیا، نبی کی آغوش میں بچہ ہے، دیکھ کر خوش ہوئے، پھر رونے لگے، تو زہرا نے پوچھا بابا رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا ایسے نہیں بتاؤں گا، علی کو بلاؤ۔ علی کو بلایا گیا، کہا یا علی ذرا زہرا کے بازوؤں کو تھام لو۔ علی نے زہرا کے بازوؤں کو تھاما اور فرمایا کہ یہ چاند سا بچہ جو میری آغوش میں ہے، جو تمہارے بطن سے پیدا ہوا، جو تمہاری آغوش سے میری آغوش میں آیا، جس بچے نے میرا لعاب دہن چوسا، اے زہرا آنے والا دن اس کے لیے بڑا صفاق ہے، آنے والا دن اس کے لیے بڑا صفاق ہے۔ یہ میرا بچہ جس کو دیکھ کر آج تم خوش ہو رہی ہو، اسی کی لاش پر تم اپنے بال بکھرا کے نوحہ پڑھو گی۔ یہ کربلا کے مقتل میں 3 دن کا پیاسا مارا جائے گا۔ انصاف سے بتائیے کہ وہ ماں جو قبل ولادت سے حسین کو یاد کر کے روئے، جب حسین سرزمین کربلا پر آئے ہوں گے تو روح زہرا کا عالم کیا ہوگا؟ آپ برابر واقعات سنتے رہتے ہیں، مجھے باب مصائب میں 2-3 مصرے پڑھنا ہے تاکہ آپ مصاب ہو جائیں۔ خنجر ظلم کو چمکا کے پکارا دشمن، وہ سگاہ نبوی کاٹوں یا کاٹوں گردن، بولے شے جس میں تو راضی ہو نہیں جائے سخن، حلق یہ حلق نبی ہے یہ دہن ان کا دہن۔ شمر نے پوچھا کوئی عذر تمہیں اب تو نہیں، بولے شے دیکھ لے دروازے پہ زینب تو نہیں۔ اللہ اکبر، بولے شے دیکھ لے دروازے پہ زینب تو نہیں۔ آئی زہرا کی صدا شمر تو نابینا ہے، در پہ زینب نہیں بالی پہ مگر زہرا ہے۔ ارے بے رحم خطا میرے پہ سر کی کیا ہے، آستی الٹے ہوئے دیکھ کو کیوں کھینچا ہے۔ اور اس کے بعد فرماتی ہیں کیا اسے پالا تھا میں نے تیرے خنجر کے لیے، ارے میرے بچے کو نہ کر ذبح پیمبر کے لیے۔ دیکھ کر حلق پہ شبیر کے خنجر زہرا خاک پر بیٹھ گئی، کوک پکڑ کر زہرا، کبھی نالا تھی سوئے قبر پیمبر زہرا، اور کبھی کہتی تھی نجف کو یہ کھلے سر زہرا، ارے داد رس کوئی نہیں دیر سے چلاتی ہوں، یا علی آؤ میں لٹی جاتی ہوں۔ ایک مرتبہ کربلا کے مقتل میں پیغمبر کی آواز آئی، یا علی روح زہرا کو حسین سے الگ کر لو۔ ادھر علی نے روح زہرا کو الگ کیا، ادھر کربلا کے مقتل میں آواز گونجی، الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا۔ آفتاب نے چہرے پر نقاب حسرت ڈال لیا، عالم امکان نے شال عزا اوڑھ لی۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ الہی بحق الزہرا وابیہا وبعلہا وبنیہا، باراللہ جن مرحومین کے سال ثواب کے لیے مجلس منعقد کی گئی ہے ان کے درجات کو بلند فرما، اس مجلس اعزا کے ثواب کو ان سب کی روح پرفتوح کو ایصال فرما دے۔ باراللہ جو حاضرین مجلس ہیں اور جو مجلس میں نہیں بھی آئے ہیں، جو محبان اہل بیت ہیں، ان سب کی عزت مال جان اور آبرو کی حفاظت فرما۔ باراللہ اس زمین پر جہاں جہاں
مسلمان آباد ہیں اور جہاں جہاں شیعان امیر المومنین اور شیعان اہل بیت آباد ہیں ان سب کی حفاظت فرما، بالخصوص فلسطین کے مظلوموں کی حمایت فرما اور اپنے خزانہ غیب سے ان کی مدد فرما، بارالہ ظالم کے تمام منصوبوں کو ناکام کر دے اور ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل 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 فرما اور ہماری توفیقات میں اضافہ فرما۔